رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ریاض الصالحین، جو اپنے دور کے مشہور محدث اور عالم دین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث ہے. یہ حدیث کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنے والی بہت ساری احادیث ہیں، اور روز مرہ پیش آنے والی بہت ساری باتوں کا اس میں جواب بھی دیا گیا کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے باعمل زندگی گزارنی چاہیے. اور اس میں تزکیہ نفس کی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، پیوریفیکیشن. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بھائی اور بہن اس کتاب کو غور سے پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے. ریاض الصالحین یہ انمول تحفہ ہے علماء کرام کے لیے، خطباء مساجد کے لیے اور عوام اور خواص ہر ایک کے لیے، کیونکہ حدیث اس سے کسی کو استغنا نہیں، اس کے بغیر ہم درست عمل نہیں کر سکتے. تو گزشتہ ہم بیان کر رہے تھے کہ اس میں سنت کی حفاظت، اس کے آداب اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی متعلق جو باتیں بتائی گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونے کے بھیجا. میری نماز، میرا وضو، میری کوئی عبادت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کو میزان سیرت میں تلاش کرے، اس میں چیک کرے، سنت کے فریم میں دیکھے اور اسی کے مطابق وضو کرے، اسی کے مطابق نماز ادا کرے، اسی کے مطابق روز مرہ کی زندگی گزارے. جب سنت سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کو قبول کرنا ہم سب کے لیے ایمان کی علامت اور دلیل ہے. ہمارے لیے اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں رکھی گئی کہ ہم اپنی طرف سے تقسیم کریں کہ یہ اہم سنت ہے، یہ غیر اہم سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے، یہ چھوٹی سنت ہے، یہ ہیوی مسائل ہیں، یہ معمولی مسائل ہیں. جیسے بعض لوگوں کی طبیعت بن گئی، جنہیں عمل نہ کرنا ہو وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. دین جو کچھ ثابت ہو چکا ہے وہ سب کا سب بڑا ہے، وہ سب کا سب اہمیت رکھتا ہے. زمانہ اور حالات کے لحاظ سے اس کی اہمیت میں فرق تو ہو سکتا ہے، مگر ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس لیے سنت کو تقسیم کر کے کہ جس سنت کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ درست اور مناسب بات نہیں ہے. جیسے ریاض الصالحین میں مختلف سنت کے آداب بتائے گئے، کھانے پینے کی سنت، بیٹھنے اٹھنے کی سنت، کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو کیسے صاف کیا جائے، وہ بھی سنت کا طریقہ ہے کہ انگلیوں کو کیسے چاٹا جائے یا صاف کیا جائے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یا اس طرح کرنے سے لوگ معیوب سمجھیں گے. ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی محبوب اور پسندیدہ ہو جائے کہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ درست اور صحیح کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم خلاف سنت زندگی بسر کریں، بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، پسند کریں، پھر بھی ہمارے لیے وہ فائدے کا سودا نہیں ہے کہ میں نے رسول کی مخالفت کی تاکہ فلاں اور فلاں کو راضی کر سکوں. یہ بات کسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے درست نہیں. اسی طرح سے نمازوں میں صف بندی کا مسئلہ ہے. سنت اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اقامت کے بعد برابر صف بندی کا اہتمام کیا جائے کہ لوگ صحیح طور پر ٹھہریں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہو. یہ نہیں ہے کہ اقامت ختم ہوئی اللہ اکبر کہہ دیے، کوئی آگے ٹھہرا ہوا ہے کوئی پیچھے ٹھہرا ہوا ہے، درمیان میں اتنا گیپ دے کر
لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے یہ بات ٹکرانے والی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اگر تم صحیح صف بندی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے مصیبت اور پریشانیاں نازل ہوں گی۔ اور اسی طرح سے قیامت کے موقع پر کیا ہوگا، قیامت کے دن اس میں جو مختلف احادیث ہیں ان میں سے ایک بات بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوں گے وہاں پر، اور آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو روک رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی لگ رہے ہیں تو ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین میں تبدیلیاں کی۔ تو یہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تو یہی بات کر سکتا ہوں جو اللہ کے نیک صالح بندے نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان سے پوچھا گیا کیا تم نے یہ حکم دیا تھا کہ لوگ تمہیں اللہ کا بیٹا سمجھیں یا تمہاری پوجا اور پرستش کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا رب جب تک میں زندہ تھا میں نے یہ حکم نہیں دیا، اور جب مجھے اٹھا لیا گیا تو میرے پیچھے کیا ہوا میں نہیں جانتا، اور میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے کہ جب تک میں تھا اس بات کی کسی کو اجازت نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اگر میری امت کے کچھ لوگوں نے دین میں تبدیلی کی، حذف و اضافہ کیا، تو پھر اس کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور باب ہے جو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ دین کے اندر بدعات کا ارتکاب کرنا، نئی چیزیں شروع کرنا، انوویشن، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے دین کے اندر کمی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، دین تو مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ جو دین مکمل ہو چکا ہے اس پر ایز اٹ از عمل کریں، جو چیز جیسے بتائی گئی اسی طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر میں کم کر دوں پھر بھی غلط، زیادہ کر دوں پھر بھی غلط۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھنے میں تو یہ اچھی چیز لگتی ہے تو اس کو منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس کی موٹی سی میں مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے۔ مغرب کی نماز، فرض نماز کتنی رکعت ہیں؟ 3 رکعت۔ اگر میں جان کر 4 رکعت پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا مجھے یا نقصان ہوگا؟ تمام مسلمان کہیں گے کہ نقصان ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ نماز تو اچھی چیز ہے، اس میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، کیوں مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ جو طریقہ مجھے بتایا گیا مغرب کی نماز پڑھنے کا، میں نے اس طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک اور طریقہ شروع کیا، محنت زیادہ کرنے کے باوجود ثواب نہیں ملا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین میں کوئی بھی اگر نیا کام شروع کیا جائے گا تو ثواب نہیں ملے گا، اس کا نقصان ہی نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر اسی سے تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دین میری اور آپ کی عقل پر نہیں رکھا گیا ہے کہ میں جس چیز کو اچھا سمجھوں اپنی طرف سے شروع کر دوں۔ نہیں، دین وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ، دین وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں محفوظ ہے۔ اس کو ہٹ کر دین نہیں کہا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر نقصان ہی نقصان۔ جیسے کہا گیا سورہ انعام کے اندر کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر تم چلو گے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے تو صراط مستقیم شاہ راہ سے نکل کر پگڈنڈیوں میں بھٹکنے لگ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے تم، دین کو چھوڑ دو گے تو۔ سورہ آل عمران آیت 31 کیا کہا گیا اس میں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت دو، اور ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دیا جائے گا۔ آپ کو فالو کرنا ہوگا، اپنی طرف سے کوئی کام کر کے میں فالو نہیں کر سکتا۔ وضو ویسے ہی کروں گا جیسے کہ نبی نے بتایا، نماز ایسے ہی پڑھوں گا
جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حج ویسے ہی قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ جو بھی میں نیکی کرنا چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے سامنے ہونا چاہیے، ورنہ وہ عمل نیک عمل بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ ایک حدیث جس کو امام نووی نے اس چیپٹر کے تحت اس باب میں نقل کیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ کوئی اگر دین میں ایسا کام شروع کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا، مردود ہو جائے گا، وہ کام اس کا کوئی ثواب نہیں مل سکتا اس کو۔ آپ چاہے کتنی ہی نیک نیتی سے کریں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا عمل۔ اسی لیے جمعہ کے خطبات میں خطبہ مسنونہ پڑھتے ہوئے تقریباً علماء کرام خطباء مساجد مختلف مساجد کے اندر دنیا میں پھیلی ہوئی سینکڑوں مساجد میں یہ جملہ دہراتے ہیں ہر جمعہ کے موقع پر، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر نیا کام جو اس دین کے اندر شروع کیا جائے گا یہ ضلالت کا کام ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے دین کے مسئلے میں بدعات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ دین کامل ہو چکا ہے، اس کو ایسے ہی قبول کیجئے جیسے کہ بتایا گیا تاکہ ہمیں پورا ثواب مل سکے۔ ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ أنت الكريم ومنك العفو يا Marriage or divorce, Islamic ruling. Husband wants to give divorce, solution or problem, joint family system. heaven or hell, Big fat events have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ نے کی ہے بندوں کو یہ نصیحت، انسانیت کی کرنا ہر دور میں حفاظت۔ اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، پیغام پاکیزگی اور پارسائی کا۔ اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو، یہ خدا واحد کی بنائی ہوئی دنیا، شریعت پر عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی۔ سبق دنیا کی رہنمائی کا، حق پرستوں کی پذیرائی کا، سارے عالم کی بھلائی کے لیے۔ اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے، بندے کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے کہ قرآن مجید پر وہ عمل کرے، خدا کے احکام کو اپنائے، یعنی ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ اس پہ پڑی ہے کیا۔ ظلم اور خلفشار کے خلاف محاذ آرائی کا، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اسلامی اصولوں کے سائے میں ہو ساری دنیا کی تربیت، پیغام انسانیت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العفو يا ناظرین وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ دین میں شریعت کے مسائل میں کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کوئی کام اپنی طرف سے شروع کرے، کوئی کام ثواب کے لیے کرے، کسی کو حق نہیں دیا گیا جب تک کہ اس کا ثبوت نہ ہو حدیث کے اندر، جب تک کہ اس کا ثبوت نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ ہم وہی کام کرنے کے پابند ہیں، اسی طرح سے کرنے کے پابند ہیں جیسے ہمیں بتایا گیا ہے۔ جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہو وہی دین ہے، اس میں کمی بیشی کرنا یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ اور ہر مسجد کے خطیب ہر جمعہ کے موقع پر یہ یاد دلاتے ہیں سب کو، ریمائنڈر کے طور پر، تذکیر کے طور پر،
کہ تم دین میں کوئی نیا کام شروع نہ کرو، فإن كل محدثة بدعة، دین میں کوئی نیا کام کرو گے تو یہ بدعت سمجھا جائے گا اور یہ ضلالت اور گمراہی کا کام سمجھا جائے گا، اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہی ہر خطیب کی طرف سے دہرایا جاتا ہے۔ گویا اس بات پر تمام علماء کرام، تمام خطباء مساجد، ان کا اتفاق ہے۔ یہ یونانیمس چیز ہے، سب کے درمیان اگریڈ ہے کہ آپ دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے شروع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور باب شروع ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ اچھا کام شروع کرتے ہیں بشرطے کہ دین میں اس کی اجازت دی گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی مان لیجئے کہ کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو دین کے اصولوں کے مطابق ہو تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دین کے اصولوں سے ٹکرانے والا ہو تو برا کام شروع کرنے والے کو اس کا نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، فقر و فاقہ کی علامتیں ظاہر تھیں ان کے اوپر سے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر تنگ دستی، مفلوق الحالی، غربت، تو اس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تڑپنے لگے۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کو جمع کریں مسجد میں۔ جب لوگ جمع ہوئے پھر آپ نے ایک خطبہ دیا اور صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں، ایسے غریب لوگ، مفلوق الحال لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ تو اس میں آگے چلنے سے پہلے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام دیکھیے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، کوآپریشن اور اچھی چیزوں میں تعاون کرنے کا کتنا موقع دے رہا ہے، ابھار رہا ہے، اور کتنی ترغیب اس کی دی جا رہی ہے۔ تو ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ تو اس موقع پر جن کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر دیتے گئے، کسی کے پاس تھوڑا سا اناج تھا وہ لا کر وہاں جمع کروا دیا، کسی کے پاس زیادہ تھا، کسی کے پاس کچھ اور، کسی کے پاس کچھ اور تھا، ہوتے ہوتے دو ڈھیر لگ گئے وہاں پر اناج کے، جس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ یعنی جو آپ کے اوپر پہلے پریشانی ان کی غربت کو دیکھ کر نمایاں ہو گئی تھی، اب صحابہ کرام کے اس جذبے کو دیکھ کر خوشی سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس موقع پر یہ کہا تھا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ جو کوئی اچھے کام کا آغاز کرے گا اس کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا، مگر یہ کام وہی ہو جس کا شریعت میں حکم دیا گیا، جس کو شریعت کے اندر جس کی بنیاد موجود ہے۔ جیسے اب یہاں پر ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنا، قرآن مجید میں اس کی ترغیب دلائی گئی، صدقہ و خیرات کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہٰذا پہلے آگے بڑھ کر ان غریب اور مفلوق الحال لوگوں کو دیکھ کر جو صحابہ کچھ دینے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے گویا کہ آغاز کیا اس اچھے کام کا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ان کو دیکھ کر دوسرے جو صحابہ کرام تھے ان کا بھی حوصلہ بنا، ان کو بھی ترغیب ہوئی، اور وہ بھی اپنے گھر میں جو کچھ تھا لانا شروع کر دیے، جو کچھ تھا ڈالنا شروع کر دیے۔ تو ایک آدمی جس نے اچھا کام شروع کیا اس کو دیکھ کر باقی لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی، یہ کام درست ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے شر پھیلے، مثلا کوئی آدمی برائی کا اڈا کھولتا ہے، جتنے لوگ وہ برائی کا ارتکاب کریں گے اس کا گناہ اس کو بھی ہوتا رہے گا برابر، کیونکہ اس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ جیسے کہ آگے ایک حدیث اس سلسلے میں نقل کی گئی ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کرے گا تو اس کا گناہ برابر پہلے قاتل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے یہ گناہ کا سب سے پہلے ارتکاب کیا تھا، اپنے بھائی کو مار کر گویا اس نے بنیاد رکھ دی۔ بعد میں جو لوگ بھی یہ غلطی کریں گے اس کا گناہ غلطی کرنے والے کو بھی ملے گا،
اور وہ جو شروع کیا تھا اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو ہمیں پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمیں کس درجے کا نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا اور اہم باب ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی دوسروں کو خیر کی بات بتاتا ہے، ہدایت کی بات، فلاح کا راستہ بتاتا ہے، تو اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ یہ بھی بہت اہم چیپٹر ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ خود وہ نیکی اس درجے کی نہ کر رہے ہوں، مگر اگر آپ دوسروں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں اس اچھے کام کی طرف، تو آپ کو بھی اس کا پورا پورا ثواب ملے گا، پورا پورا فائدہ ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اس سلسلے میں احادیث ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ کوئی آدمی اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اس کو بھی ایسے ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے خود عمل کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو خیر اور بھلائی کے راستے پر لا رہے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا خود عمل کرنے والے کو ملے گا۔ مثلا ایک آدمی بے نمازی تھا، آپ نے اس کو سمجھایا اور نمازی بنا دیا، تو نمازیں جو پڑھ رہا ہے اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، بتانے والے کو بھی ملے گا۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وضو صحیح نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، تو جب تک وہ صحیح وضو کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی اچھے کام نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو ترغیب دلائی، سمجھایا، اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر لگا، اچھے کام کرنا شروع کیا، آپ کو بھی اس کا پورا پورا فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اور بھی کوئی کام ہے جو آپ لوگوں کی خیر کے لیے کرتے ہیں تو اس کا پورا پورا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کی ترغیب دی، آپ نے اس کو اچھے کام کی طرف لانے کی آپ نے کوشش کی۔ اسی لیے ایک موقع پر جیسے صحیح حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی موقع پر روانہ کر رہے ہیں جہاد کے لیے، میدان جہاد میں روانہ کر رہے ہیں، اور ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اے علی سن لو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو راہ راست پر لائے تو گویا کہ دنیا کی قیمتی چیز تمہیں مل گئی۔ یعنی ایک آدمی کی ہدایت بہت بڑی بھاری بات ہے، اور اس کا پورا پورا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصی ہدایت ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ ہر بھائی یہ کوشش کرے کہ اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو راہ راست پر لائے، محنت کرے، اس دین کی طرف لانے کے لیے کوشش کرے، اور ہر بہن یہ کوشش کرے کہ دین کا کام، دین کا پیغام، دین کی بات دوسروں تک پہنچائیے۔ کیا معلوم آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی نمازی بن جائے، آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی گناہوں کو چھوڑ دے، اس کا آپ کو پورا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کبھی دین کی بات پہنچانے میں تردد نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں یہ مائنڈ کریں گے، اچھا سمجھیں گے، برا سمجھیں گے۔ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر کوئی برا سمجھے گا تو آپ کو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ آپ نے تو خیر کی بات کر دی، اگر وہ بھی خیر کی طرف آ جائے گا اس کو بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور اگر وہ نہ آئے تو آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، اس لیے آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک جو باب اس سلسلے میں بتایا گیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے تعاون، تقوی کی چیزوں میں، خیر کی چیزوں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں کسی کی ہیلپ مت کرو۔ اس کے تحت مختلف آیات اور مختلف احادیث کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ایک مشہور آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو خیر کے کاموں میں۔ کوئی اگر برائی کر رہا ہے حصے دار مت بنیے، کوئی غیبت کر رہا ہے سنیے مت، تاکہ آپ بھی گناہگار نہ بن جائیں۔ نیکی کے کاموں میں مدد کیجیے، برائی کے کاموں سے لوگوں کو بچائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ارشادات فرمائے ہیں اس کو بھی آپ سامنے رکھیے۔ جیسے آپ نے کہا اگر کوئی جہاد کے لیے تیاری کر کے نکل رہا ہے، کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا مگر اس کی مدد کر رہا ہے جانے والے مجاہد کی،
ثواب اس کو بھی ملے گا. کسی بھی طرح کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ خیر کے کام کے لیے، اس کا آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا. اور اگر اس کے گھر کی حفاظت کریں گے اس کے جانے کے بعد تو بھی آپ کو اس کا پورا فائدہ ملے گا. یعنی خیر کے کاموں میں آپ تعاون کیجئے. اور اس باب کے اندر ایک اور جو حدیث بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو کسی طرح کی بھی جو نقصان دہ چیز ہے اس سے بچائے تاکہ وہ شر سے پریشانی سے محفوظ رہ سکے. اللہ تعالی ہمیں خیر کے لیے کام کرنے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر اور برائی کے راستوں سے سب کو روکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله